ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام ہے الحاقہ، اور الحاقہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الواقعہ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ القارعہ، اور ان ناموں پر قرآن کریم کی باقاعدہ سورتیں نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ الواقعہ، سورۃ القارعہ، سورۃ الحاقہ، یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے مختلف عنوانات سے اور مختلف ناموں سے بیان فرمایا ہے۔ حاقہ حقیقت سے ہے، ایک ایسی چیز جس نے رونما ہو کر ہی رہنا ہے اور جس نے برپا ہو کر ہی رہنا ہے۔ تو الحاقہ وہ سب سے بڑی حقیقت، وہ رونما ہو کر رہنے والی چیز، برپا ہو کر رہنے والی چیز۔ ملحاقہ کیا ہے؟ وہ برپا ہو کر رہنے والی چیز، سب سے بڑی حقیقت وہ کیا ہے؟ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم؟ ملحاقہ کہ وہ برپا ہو کر رہنے والی، وہ رونما ہو کر رہنے والی، اور وہ سب سے بڑی حقیقت وہ کیا ہے؟ کذبت جھٹلایا تھا، سمود قوم سمود نے بھی، وعاد اور قوم عاد نے بھی۔ کذبت سمود وعاد، قوم سمود نے بھی اور قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا بالقارعہ، قارعہ کو۔ یہ بھی سورت کا نام بھی ہے، اس پر قیامت کا نام بھی ہے۔ قارعہ قرع سے ہے۔ قرع کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹکراؤ جو چیزوں کو چورا چورا اور ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے۔ ایسا ٹکراؤ جو چیزوں کو چورا چورا ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے، اسے قارعہ کہا جاتا ہے۔ اور قیامت کو قارعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت ایک بہت بڑا دھماکہ ہے، بڑا ہی ہولناک، جو ہر چیز کو چورا چورا ریزہ ریزہ اور تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ قارعہ حادثہ، بہت بڑا حادثہ۔ کذب سمود وعاد بالقارعہ، تو اس تباہ و برباد کر کے رکھ دینے والی چیز کو قوم سمود اور قوم عاد دونوں نے جھٹلایا تھا۔ فاما، بس جو سمود تھے، قوم سمود، فاہلکوا، وہ تو پھر ہلاک کر دیے گئے۔ بالطاغیہ، طاغیہ طغیان سے ہے، حد سے بڑھ جانا۔ طاغیہ طغیان سے، حد سے بڑھ جانا، یعنی ایک ایسے طوفان نے اور ایسے حادثے نے جو بہت بڑا تھا، بے انتہا بڑا تھا۔ فاما سمود، قوم سمود، فاہلکوا بالطاغیہ، بہت بڑے حادثے۔ قرآن کریم نے کہیں اس کو الرجفہ بھی کہا ہے، الرجفہ بھی کہا ہے، صاعقۃ العذاب بھی کہا ہے، اور یہاں پر الطاغیہ بھی کہا ہے۔ وہ ہولناک واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آیا، اللہ رب العزت کی طرف سے یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بم سے نا، بہت بڑا بم، اس سے ان کے پورے علاقوں کو نا پھاڑ پھوڑ کے رکھ دیا گیا۔ وَأَمَّا عاد، اور جو عاد تھے، قوم عاد تھے، فَأُهْلِكُوا، تو وہ ہلاک کیے گئے۔ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ریح ہوا، صرصر طوفانی، عاتیہ عتوب سے ہے۔ عتوب سرکشی کو کہا جاتا ہے، عتوب سرکشی، اور سرکش اسے کہتے ہیں جو بے قابو ہو جاتا ہے۔ جو سرکش ہوتا ہے وہ بے قابو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا گھوڑا سرکش ہو گیا، یعنی بے قابو ہو گیا،
تو ایسی ہوا بے قابو ہو گئی تھی جو، یعنی وہ کسی چیز سے کنٹرول ہونے والی نہیں تھی. تو وَأَمَّا عَادٌ جو قوم عاد تھی فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ شدید طوفانی ہوا سے وہ ہلاک کیے گئے. اور وہ ہوا ایسی تھی سخرہا جو اللہ رب العزت نے مسلط فرمائی علیہم ان پر 7 لیال 7 راتیں و8 ایام اور 8 دن تک. 7 راتوں اور 8 دن تک وہ ہوا ان پر مسلط رہی حسوما، اور وہ بھی مسلسل. فترا تو تم دیکھو گے کہ القوم کہ وہ جو قوم تھی قوم عاد فیہا اس میں سرعا یوں کہنا چاہیے کہ وہ ایک لفظ آتا ہے اجڑی بجڑی تباہ و برباد، یعنی ان کے لاشوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. سرعا کأنہم وہ ایسے تھے گویا اعجاز تنے ہوں نخل کھجور کے درخت کے خاویہ اکھڑے ہوئے. وہ ایسے ٹوٹے پھوٹے تباہ و برباد پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت کے تنے اکھاڑ کر پھینک دیے گئے ہوں. یعنی ہوا نے ان کا یہ حال کیا تھا. چونکہ بہت قداور تھے نا، بہت لمبے چوڑے ہوتے تھے، تو جب وہ گرے پڑے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت لمبا کھجور کا تنا پڑا ہوا ہے. فہل ترا تو تمہیں نظر آیا لہم ان میں سے من باقیہ کوئی بچا ہوا. فہل ترا لہم من باقیہ تمہیں پھر ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آیا. وجاء اور ارتکاب کیا فرعون نے ومن قبلہ اور جو فرعون سے پہلے تھے والمؤتفقات اور الٹی ہوئی بستیوں والے قوم لوط بالخاطئہ انہی غلطیوں کا. اور فرعون اور اس سے پہلے گزرے تھے اور الٹی ہوئی بستیوں والے انہوں نے انہی غلطیوں کا ارتکاب کیا تھا. فعصوا نافرمانی کی انہوں نے رسول ربہم اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی انہوں نے. فاخذہم تو پھر ان کو پکڑا اخذۃ الرابیہ ایک بڑی شدید پکڑ نے. اللہ رب العزت نے ان کو بہت شدید پکڑ میں پکڑا. انا بے شک ہم نے لما جب طغى الماء جب طغیانی ماری پانی نے، جب پانی طغیانی میں آیا جوش مارا پانی نے حملناکم تو ہم نے تمہیں سوار کیا تھا فی الجاریہ کشتی کے اندر. یہ اشارہ ہے حضرت نوح علیہ السلام والے واقعے کی طرف. لنجعلہا تاکہ ہم بنائیں اس کشتی کو لکم تمہارے لیے تذکرہ ایک نصیحت، تاکہ ہم اس کشتی کو تمہارے لیے ایک نصیحت بنائیں. وتعیہا اور محفوظ رکھیں اس کو اذن واعیہ محفوظ رکھنے والے کان، اور محفوظ رکھنے والے کان سن کر اس کو محفوظ رکھیں اور اس کو یاد رکھیں. یہ تو تھا ان اقوام کا واقعہ جنہوں نے قیامت کے وقوع کا انکار کیا، قیامت کے آنے کا انکار کیا، قیامت کے برپا ہونے کا انکار کیا، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی. اب وہ جو قیامت ہے اب اس کے واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مطلب یہ صرف افسانہ نہیں ہے، یہ واقعتاً یہ حقیقت ہے. اور جب یہ برپا ہوگی تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا پھر جب نفخا پھونکا جائے گا فی الصور سور میں، جب سور میں پھونکا جائے گا نفخۃ واحدہ ایک ہی پھونک، ایک ہی دفعہ یک بارگی جب سور کے اندر پھونکا جائے گا. وحملت اور اٹھایا جائے گا الارض زمین کو والجبال اور پہاڑوں کو، اور زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا. فدکت دکۃ واحدہ اور ان کو ریزہ ریزہ چورا چورا کر دیا جائے گا.
اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر ان کو زمین کو بھی اور پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن وقعت واقع ہو کے رہے گی الواقعہ وہ واقع ہونے والی بات. پھر وہ جو واقع ہونا ہے نا پھر وہ واقع ہو کر رہے گا. وانشقت اور پھٹے گا السماء آسمان. فہیا اور وہ یومئذ اس دن واہیہ کمزور ہو جائے گا. واہیہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز کہ کسی نے اس کو ٹائٹ کر کے رکھا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا. وہ جو جکڑ ہوتی ہے نا وہ لوز ہو جائے، وہ جو بندش ہوتی ہے وہ لوز ہو جائے، اسے واہیہ کہا جاتا ہے. یعنی آسمان کی جو بندشیں ہیں وہ لوز ہو جائیں گی، گرا پھٹ جائے گا آسمان. فہی یومئذ واہیہ اور اس کی جو بندشیں اور اس کی جو جکڑنیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. والملک اور فرشتے علی ارجائها آسمان کے کناروں پر نمودار ہوں گے، اور فرشتے آسمانوں کے کناروں پر نمودار ہوں گے. وَيَحْمِلُ اور اٹھائے ہوئے ہوں گے عرش ربک آپ کے رب کے عرش کو فوقہم اپنے اوپر. یومئذ اس دن 8 فرشتے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8 اور اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. یومئذ اس دن تعرضون تم سب کو پیش کیا جائے گا، اس دن تم سب کو پیش کیا جائے گا. لا تخفا اور نہیں چھپی رہے گی منکم تمہاری خافیہ کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ بات، اور تمہارا کوئی خفیہ سے خفیہ راز، پوشیدہ سے پوشیدہ چیز وہ بھی اس دن چھپی نہیں رہے گی. فَأَمَّا پس وہ شخص من اوتیا جسے دیا گیا کتابہ اس کا نامہ اعمال. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا گیا بِيَمِينِهِ اس کے دائیں ہاتھ میں، جس شخص کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا. فَيَقُولُ تو وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَؤُوا هَاؤُمْ او اقرؤوا پڑھو کتابیہ میرا نامہ اعمال. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ بخوشی آدمی کسی کا اچھا رزلٹ ہے نا وہ ہر کسی کو دکھاتا ہے، شیئر کرتا ہے ایک دوسرے سے، دیکھو یار کمال کیا میں نے. تو وہ تو جنتی ہوگا، اس کو تو پھر سب سے بڑی کامیابی ملی ہوگی، وہ تو چھلانگے مارتا پھرے گا، وہ تو خوشی سے بے قابو ہوگا، دکھاتا پھرے گا لوگوں دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو. انی بے شک میں ظننت یقین رکھتا تھا، مجھے یقین تھا، میں یقین رکھتا تھا انی ملاقن کہ میں مل کے رہوں گا حسابیہ اپنے حساب سے، مجھے میرا حساب مل کے رہے گا، مجھے یقین تھا اس بات کا. یعنی دوسرے لفظوں میں میں آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن زندہ ہونا ہے، زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ حساب کتاب ہونا ہے، میرا اس پر یقین تھا. فہوا اب یہ شخص فی عیشۃ راضیہ من پسند زندگی میں ہوگا، یہ شخص من پسند زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ بلند و بالا جنتوں میں. قطوفہا اور اس کے جو پھل ہوں گے دانیہ جھکے ہوئے ہوں گے. قطوفہا دانیہ اور اس کے جو پھل ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے. کلو کھاؤ واشربو اور پیو ہنیئا بے خوف ہو کر، بے فکر ہو کر، بے خوف اور بے فکر ہو کر کھاؤ اور پیو. بما بدلہ ہے اس کا اسلفتم جو اعمال تم نے کیے فی الایام الخالیہ گزشتہ دنوں کے اندر، یعنی گزشتہ زندگی کے اندر جو اعمال تم نے کیے یہ اس کا بدلہ ہے کہ اب تم کھاؤ پیو بالکل بے خوف اور بے فکر ہو کر. یہ تو تھا نامہ اعمال جن کو نیک دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ پاک ہمیں ان میں شامل فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اب اگلا تذکرہ شروع ہوگا خدا نخواستہ جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو یہ تھوڑا سا تفصیلی ہے اور انشاءاللہ یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، ساتھ ہی پھر اپنی صورت بھی مکمل کر لیں گے.